أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے بھی اللہ نے گمراہ کر دیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر سورہ صافات کا کنٹینیوشن ہے۔ یونس علیہ السلام کا ذکر تھا، تو ہم نے پھینک دیا اس کو چٹل زمین پر اور وہ بیمار تھے، اور اگائی ہم نے اس پر ایک بیل کدو کی، اور بھیجا ہم نے اس کو طرف 100,000 کے یا زیادہ، تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے فائدہ دیا ان کو ایک وقت تک۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اپنے منہ سے اگل دیا ایک کارنر پر لا کر، تو وہاں سے وہ ایک بستی میں گئے، نینوا بستی میں، وہاں ایمان لائے اور پھر لوگوں کو بھی سیدھا راستہ دکھایا۔ بس پوچھو ان سے، کیا تیرے رب کے لیے ہیں بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ یا بنایا ہم نے فرشتوں کو عورتیں اور وہ گواہ ہیں؟ خبردار، بے شک وہ اپنے جھوٹ سے، البتہ وہ کہتے ہیں پیدا کیا اللہ نے، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ کیا ہے تم کو، کیسے تم فیصلہ کر رہے ہو، اور کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑو گے؟ تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، لیکن وہی ان کو سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نصیحت نہیں پکڑو کہ کس پروف کو دیکھ کر تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کیا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ بس لے آؤ اپنی کتاب کو، اور اگر ہو تم سچے۔ اور انہوں نے بنا رکھا ہے اس کے درمیان اور اللہ کے اور درمیان جنوں کے رشتہ، اور البتہ تحقیق جنہوں نے جان لیا، بے شک وہ البتہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے، بس بے شک تم سب اور جس کی تم عبادت کرتے ہو نہیں تم اس کے خلاف بہکنے والے، مگر جو کوئی ہے وہ جھلسنے والا جہنم میں، اور نہیں ہم میں سے مگر اس کے لیے معلوم مقام ہے، اور بے شک ہم البتہ صف بنانے والے ہیں، اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور تھے وہ البتہ کہتے، کاش ہمارے پاس ذکر ہوتا پہلوں کا، البتہ ہوتے ہم اللہ کے بندے چنے ہوئے، تو انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے، تو ان قریب وہ جان لیں گے، اور البتہ تحقیق پہلے گزری بات ہمارے بندوں کے لیے بھیجے ہوئے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم خود اللہ کے آگے سر جھکائے ایک صف میں کھڑے ہیں، تو ہم اللہ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جنہوں نے یہ جھوٹ گڑا ہے اور ان کی بھی پکڑ ہوگی، اور جنات کی بھی پکڑ ہوگی، یہاں بتا رہے ہیں، بے شک وہ البتہ وہ مدد دیے جانے والے ہیں، اور بے شک لشکر ہمارے البتہ وہی غالب آنے والے ہیں۔ تو منہ پھیر لو ان سے ایک خاص وقت تک، اور دیکھو ان کو، تو ان قریب وہ بھی دیکھیں گے۔ کیا بھلا ساتھ ہمارے عذاب کے وہ جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا وہ جلدی مانگ رہے ہیں قیامت کے دن کو؟ پھر جب اترے گا ان کے صحن میں تو بری ہوگی صبح خبردار کیے جانے والوں کی، اور منہ پھیر لو ان سے ایک وقت تک، اور دیکھتے رہو، تو ان قریب وہ بھی دیکھیں گے۔ بس پاک ہے
بس پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے سب رسولوں پر، اور سب تعریف ہے رب العالمین کے لیے۔ یہاں پر سورہ صافات کمپلیٹ ہوئی۔ سورہ سعد یہاں سٹارٹ ہوگی۔ یہ مکی صورت ہے، سعد حروف مقطعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے قرآن کی نصیحت والے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا غلبے میں ہیں اور مخالفت میں ہیں۔ کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے ان بستیوں میں سے، تو انہوں نے پکارا اور نہ تھی اس وقت کوئی نجات، اور انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ آئے ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے، اور کافروں نے کہا یہ سحر ہے، جادو ہے، سخت جھوٹا۔ کیا اس نے بنا لیا بہت سے الہوں کو ایک الہ؟ بے شک یہ البتہ چیز ہے عجیب۔ اور چل دیا سردار ان میں سے، کہہ چلو اور جمے رہو اپنے الہوں پر، بے شک البتہ ایک چیز ہے ارادہ کی جاتی ہے۔ یہاں پر مشرک مکہ کا ذکر ہے، جو لوگ بہت سارے الہوں کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور جب ان کے سامنے حق آیا کہ الہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا ہے، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ جادو ہے کھلم کھلا۔ نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں ملت میں پچھلی، اور نہیں یہ مگر من گھڑت۔ کیا اتارا گیا اس پر ذکر ہمارے درمیان سے؟ بلکہ وہ ایک شک میں ہیں میرے ذکر سے، بلکہ نہیں انہوں نے چکھا میرے عذاب کو۔ یہ ان کے پاس خزانے ہیں رحمت کے تیرے رب کے، جو زبردست ہے دینے والا ہے، یا ان کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کو، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس چاہیے کہ وہ چڑھ جائے رسیوں میں۔ مشرک مکہ پوچھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیوں بنایا گیا ہے، کیوں ہم لوگوں کو نہیں بنایا گیا، اور ہم ان پر ایمان کیوں لائے؟ یہ اللہ کی مرضی۔ اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے رسول بنا کر بھیجیں، وہ ہر چیز کے مالک ہیں، وہ قدرت رکھتے ہیں ہر چیز پر۔ چھوٹا سا لشکر ہے، اسی جگہ شکست کھانے والا ہے، گروہوں میں سے جھٹلایا اس نے ان سے پہلے قوم نے، نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے، میخوں والوں اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے، ان سب گروہوں نے نہیں، ہر ایک نے مگر جھٹلایا رسولوں کو، تو ثابت ہو گئی میری سزا۔ اور یہ سب ذکر ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ان سے پہلے سب کو ان کی قوموں نے جھٹلایا ہے، اور نہیں انتظار کرتے یہ سب مگر ایک چیز کا، بس ایک ہی، نہیں اس کے لیے کوئی دلیل۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب جلدی دے دیے ہمارے لیے حصہ ہمارا پہلے ہی حساب کے دن، صبر کیجیے اور اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور ذکر کیجیے ہمارے بندوں کا، داؤد علیہ السلام کا، صاحب قوت، بے شک وہ تھے بہت رجوع کرنے والے۔ یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، جو بہت عبادت گزار تھے اور اللہ کے آگے جھکنے والے تھے۔ بے شک ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، وہ تسبیح کرتا تھا شام کو اور صبح کو، اور پرندے اکٹھے ہونے والے تھے، سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ اور مضبوط کر دی ہم نے اس کی سلطنت، اور دی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کن کتاب۔ اور کیا آئے تیرے پاس خبر جھگڑنے والوں کی، جب وہ دیوار پر چڑھ کر آئے تھے عبادت خانے میں، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر تو وہ گھبرا گئے ان سے، انہوں نے کہا نہ تم ڈرو، دو جھگڑنے والے زیادتی کی ہم نے سے باز پر، بس فیصلہ کر دے ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور نہ زیادتی کر تو، اور رہنمائی کر ہماری طرف سیدھے راستے کی۔ اور بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے لیے ہیں اور 99 دمبیاں تھیں، اور میرے لیے ہیں دمبی تھی ایک ہی، تو اس نے کہا مجھے سونپ دے اس کو، اور اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر کلام میں۔ یہاں پہ داؤد علیہ السلام کے ٹائم کا ایک قصہ بتا رہے ہیں۔ جب وہ عبادت گاہ میں اپنی عبادت کر رہے تھے، تو وہاں پر اچانک کچھ لوگ آ گئے دیوار پھانگ کر، اور ان سے کہا کہ ہمارے بیچ فیصلہ کیجیے۔ وہ دو بھائی تھے، ایک بھائی کے پاس تھا 99 دمبی تھی، اور ایک بھائی کے پاس ایک ہی دمبی تھی۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمارے بیچ ایک، جس کے پاس ایک دمبی تھی اس نے کہا کہ ہمارے بیچ فیصلہ کیجیے۔ تو داؤد علیہ السلام نے ایک غلط فیصلہ کر دیا جلد بازی میں، دونوں طرف کی بات سنے بنا، اور کہا کہ تمہیں کیا ہے، تم رہنے دو اس کے پاس ایک ہی دمبی، تمہارے پاس تو 99 دمبیاں ہیں۔ اس نے کہا البتہ تحقیق ظلم کیا تجھ پر تیری دمبی کے سوال کے ساتھ، طرف اپنی دمبیوں کے، اور بے شک بہت سے شراکت داروں میں سے البتہ زیادتی کرتا ہے ان میں سے باز پر، مگر وہ لو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اور کتنا کم ہے وہ، اور
سمجھ گئے داؤد علیہ السلام بے شک آزمایا تھا ہم نے اس کو، بس اس کی بخشش مانگا اپنے رب سے، اور گر پڑے رکوع کرتے ہوئے، اور اس نے رکوع کر لیا۔ پھر جب داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کر دیا تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، مغفرت مانگی، اور جھک گئے وہ اللہ کے آگے، اور دعا کی کہ بخش دے ان کو، اس کے لیے اس بات کو، اور بے سخت اس کے لیے ہمارے یہاں البتہ تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے۔ اے داؤد بے شک بنایا ہم نے تجھ کو ایک خلیفہ زمین میں، بس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، اور نہ تم پیروی کرو خواہشات نفس کی، تو وہ بھٹکا دے گا تجھ کو راستے سے اللہ کے۔ بے شک وہ لوگ جو بھٹکائے ہوئے ہیں راستے سے اللہ کے، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ باوجہ اس کے جو تھے وہ بھول گئے یوم الحساب کو، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان باطل۔ یہ گمان ہے لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے۔ یا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے فساد کرنے والوں کی طرح زمین میں، یا ہم کر دیں گے متقی لوگوں کو بدکاروں کی طرح۔ ایک کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو آپ کی طرف، بہت برکتوں والی ہے، تاکہ وہ غور و فکر کرے اس آیت میں، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے۔ اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام، کتنا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، جس کو نازل کیا اللہ نے غور و فکر کرنے کے لیے۔ پھر داؤد علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا سلیمان علیہ السلام۔ جب پیش کیا گیا اس پر شام کے وقت اصیل گھوڑے عمدہ، تو اس نے کہا بے شک میں نے ترجیح دی مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے پردے میں۔ پھر لاؤ ان کو مجھ پر، تو شروع کیا ہاتھ پھیرنا پنڈلیوں پر اور گردنوں پر، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم۔ پھر اس نے رجوع کر لیا، بولا اے میرے رب بخش دے مجھ کو، اور عطا کر مجھ کو ایسی بادشاہت نہ حاصل ہو کسی ایک کو میرے بعد، بے شک تو ہی دیتا ہے۔ تو مسخر کیا ہم نے اس کے لیے ہواؤں کو جو چلتی تھی اس کے ہم سے نرمی سے جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور شیاطین ہر طرح کے میامار اور غوطہ خور اور کچھ دوسرے جکڑے ہوئے بیڑیوں میں۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو گھوڑے دیے، گھوڑوں سے نوازا، اور انہوں نے اس کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک دن انہوں نے کرسی پر ایک جسم کو پڑا دیکھا، اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرے نہ حاصل ہو کسی کو میرے بعد۔ تو ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا کری جو کسی کو بھی نہیں ملی۔ ان کی کنٹرول میں ہوائیں تھی، اور ہواؤں کو جہاں چاہے وہ لے جاتے ہیں نرمی سے، اور ان کی کنٹرول میں شیاطین تھے اور میامار اور غوطہ خور، اور ایسے جنات بھی تھے جو ان کی حکم مانتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ تھا، اور ان کا کوئی حساب نہیں۔ یہ ہماری بخشش تھی، اور احسان کر یا روک لے بغیر حساب کے، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب خاص ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک میں چھوا مجھ کو شیطان نے ساتھ ایذا کے اور عذاب کے، مار اپنے پاؤں پر۔ یہ نہانے کے پانی ہے، ٹھنڈا اور پینے کا ہے۔ یہاں پہ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جب وہ بیمار تھے، ان کی بیماری بہت لمبی چلی، اس کے بعد اس میں چشمہ پھوٹا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہاؤ اس سے اور اس کو پیو پانی کو، اور اس میں شفا ہے۔ اور عطا کیے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کی طرح ان کے ساتھ بطور رحمت ہماری طرف سے اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ اور لے لو اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کا چھوٹا سا مٹھا، پھر مار ساتھ اس کے، اور اپنی قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے پایا ہم نے اس کو صابر، اچھا بندہ، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ اور ذکر کرو ہمارے بندوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، قوت والے اور نگاہوں والے۔ یہاں پر ایوب علیہ السلام کے بارے میں بول رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بار قسم کھائی تھی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گئے تو ان کو یہ حکم آیا کہ
کہ آپ جھاڑو کے تنکے لیجئے اور بس اس کو ایک مٹھی بنا کر ایک بس ٹچ کر دیجئے اپنی وائف کو تاکہ آپ کی قسم نہ ٹوٹے. تو یہاں پر قسم کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ قسم کھانا اور اس کو توڑنا نہیں چاہیے. بے شک ہم نے خالص کیا، ہم نے ان کو ایک خالص چیز کے ساتھ یاد اصلی گھر کی، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ میں سے تھے، چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے. اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور الیاسا علیہ السلام کو اور ذوالکفل علیہ السلام کو، اور وہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا، اور بے شک سب متقی لوگوں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے. ہمیشگی کا باغ ہے، کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے دروازے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان میں طلب کرنے والے، ان میں سے پھل بہت سے اور مشروبات، اور ان کے پاس نگاہیں جھکانے والیاں ہم عمر بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیز ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو حساب کے دن. بے شک یہ البتہ ہمارا رزق ہے اور نہیں اس کے لیے کم ہونا. اور یہ تو ہے یہ بات، اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے البتہ برا ٹھکانہ ہے جہنم. وہ داخل ہوں گے اس میں تو برا ٹھکانہ ہے. یہ بات بس چاہیے کہ وہ چکھے اس کو کھولتا پانی اور پیپ لہو اور کچھ دوسرا اس کی شکل سے بہت سا. یہ ایک لشکر ہے داخل ہونے والے ہیں تمہارے ساتھ، نہیں مرحبا ان کو، بے شک وہ جھلسنے والے ہیں آگ میں. یہاں بتا رہے ہیں کہ جہنم میں کوئی ویلکم نہیں کرے گا ان کا. وہ کہیں گے بلکہ تم نہیں، خوش آمدید تمہارے لیے، تم نے آگ بھیجا اس کو ہمارے لیے تو کتنا برا ہے ٹھکانہ. جس نے آگے بھیجا ہمارے لیے یہ بس زیادہ دے اس کو عذاب دگنا آگ میں. اور وہ کہیں گے کیا ہے ہمارے لیے نہیں، ہم دیکھتے کچھ لوگوں کو تھے، ہم گنا کرتے ان کو شریر لوگوں میں سے. کیا بنایا تھا ہم نے ان کا مذاق، یا کاج ہو گئی ان سے نگاہیں. بے شک یہ البتہ حق ہے جھگڑنا آگ والوں کا. کہہ دیجئے بے شک میں ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے جو ایک ہے بہت زبردست ہے، رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، زبردست بخشش فرمانے والا ہے. کہہ دیجئے کہ وہ ایک خبر ہے بڑی، تم اس سے اعراض برتنے والے ہو. نہیں تھا میرے لیے کوئی علم ملائے اعلیٰ میں، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے نہیں وہی کی جاتی میری طرف مگر سوائے اس کے نہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان مٹی سے، پھر جب میں درست بنا دوں اس کو اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. تو سجدہ کیا فرشتوں نے سارے کے سارے، سب کے سب نے، سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا تھا اور ہو گیا کافروں میں سے. فرمایا اے ابلیس کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو سجدہ نہیں کرتا واسطے اس کے جس میں نے جس کو پیدا کیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے. کیا تم نے تکبر کیا تھا تو ہو جا والوں میں سے بلند مرتبہ. اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا تم نے اس کو مٹی سے. فرمایا بس نکل جا اس سے، بس بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے دن جزا اور سزا تک. یہاں پر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے اس کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے آگے، ایک ابلیس کو چھوڑ کر. ابلیس نے سے جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں تم نے سجدہ کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں زیادہ بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے اور مجھے آگ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی اور نکال دیا اس کو جنت سے، اور کہا کہ لعنت ہے تجھ پر قیامت تک. کہا اے میرے رب بس مہلت دے مجھ کو اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے. فرمایا بے شک بس تو مہلت دیا جانے والا ہے طرف دن وقت کے معلوم میں. بولا بس قسم ہے تیری عزت کی، البتہ میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان کو سب کے سب کو مگر بندے تیرے ان میں سے مخلص. فرمایا بس حق اور حق ہے میں کہتا ہوں، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سے جو پیروی کرے تیری. ان سے سب کے سب کہہ دیجئے میں مانگتا ہوں تم سے اس کام پر کوئی اجر، اور نہیں ہوں میں تکلف کرنے والوں میں سے، نہیں وہ مگر ایک نصیحت جہاں والوں کے لیے، اور البتہ تم ضرور جان لو گے حال اس کا بعد ایک وقت کے. یہاں پر سورہ سعد کمپلیٹ ہوئی.
سورہ زمر جو مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازل کرنا کتاب کا اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے نازل کی، ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، بس عبادت کیجیے اللہ کی خالص کرتے ہوئے، اس کے لیے دین کو خبردار، اللہ کے لیے ہے دین خالص۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا ہے اس کے سوائے سرپرستوں کو، نہیں ہم عبادت کرتے مگر تاکہ وہ قریب کریں ہم کو طرف اللہ کے قریب کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اس معاملے میں جو ان میں سے تھے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جو کوئی ہو وہ جھوٹا ناشکرا۔ اگر ارادہ کرتا اللہ کے بنا لے اولاد، البتہ چن لیتا اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، پاک ہے، وہ زبردست ہے۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر اور ڈھانپتا ہے دن کو رات پر، اور اس نے مقرر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، سب کے سب چل رہے ہیں ایک مدت تک کے لیے، اور ایک مقرر خبردار وہی زبردست ہے، بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ یعنی سب سورج اور چاند بھی اللہ کے حکم کے بندھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اور رات اور دن بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ خبردار اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ اس نے پیدا کیا ایک جان سے، پھر بنایا اس سے اس کے جوڑے، اور اس نے اتارا تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے، پیدا کرتا ہے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے، ایک پیدائش بعد ایک پیدائش کے اندھیروں میں 3۔ یہ ہے اللہ رب تمہارا، اس کے لیے ہے بادشاہت، نہیں کوئی الہ مگر وہی، تو کہاں سے تم پھر آئے جاتے ہو۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہی مویشیوں کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، جوڑوں میں بنایا ہے ان کو، جیسے بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، ان کے جوڑے اللہ نے بنائے ہیں۔ اور تمہیں انسان کو پیدا کیا ہے ماں کے پیٹوں سے، جو 3 لیئرز میں ہوتا ہے اندر، سٹمک کے بعد یوٹرس، اور یوٹرس کے بعد میمبرین۔ تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے، اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو، اور اگر تم شکر کرو گے تو پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، پھر اپنے رب کی طرف سے لوٹنا ہے تمہارا، پھر وہ بتائے گا تم کو سب ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، اور بے شک جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ تو جو شکر ادا کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور جو نا شکرے ہیں اور جو کفر کرتے ہیں وہ لوگ ان کو بتائے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کے سینوں کے بھید اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اور جب چھو جاتی ہے انسان کو تکلیف، پکارتا ہے اپنے رب کو، رجوع کرتا ہے اس کی طرف، پھر جب وہ عطا کرتا ہے اس کو کوئی نعمت اپنے پاس سے، تو وہ بھول جاتا ہے جو تھا وہ پکارتا طرف اس کے اس سے پہلے، اور اس نے بنا لیا اللہ کے لیے کچھ شریک تاکہ بھٹکا دے اس کے راستے سے۔ کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس سے دعائیں مانگتا ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، تو وہ ہوں گے آگ والوں میں سے۔ کیا بھلا وہ جو بندگی کرنے والے ہیں، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والے ہیں اور قائم کرنے والے ہیں، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے رحمت کی اللہ کے اپنے رب کی۔ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ جو ایمان لائے ہو، ڈرو اپنے رب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں بھی، بھلائی ہے اور زمین میں اللہ کی وسیع ہے، بے شک پورا کر کے دیا جائے گا سب کرنے والوں کو اجر اپنا بے حساب۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس علم ہے وہ قائم کرتے ہیں نمازوں کو، اور وہ ڈرتے ہیں آخرت سے اور اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگ بے خبر ہیں اس بات سے۔ ان کو بتا رہے ہیں کہ بے حساب اجر ملے گا جو جیسا عمل کرے گا۔ کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے۔ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کے عذاب سے بڑے دن کی۔ کہہ دیجئے اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اور اس کے لیے اپنے دین کو، بس تم عبادت کرو جو تم چاہتے ہو اس کے سوائے۔ کہہ دیجئے بے شک خسارہ پانے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا
اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خبردار یہ کہ وہ خسارہ ہے کلم کلا۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے لیے دین کو قائم کروں، اور اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خالص صرف اللہ کے لیے اپنے دین کو، بس تم عبادت، اور کہہ رہے ہیں کہ بس تم عبادت کرو اسی کی، صرف اللہ، اور نہ تم عبادت کرو شریکوں کی، اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں مت ڈالو۔ اور ان کے لیے اوپر سے چھتریاں ہیں آگ میں سے، اور ان کے لیے نیچے سے چھتریاں ہیں، ڈراتا ہے اللہ اس کے ساتھ، اے میرے بندو بس ڈرو مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں جو لوگ خسارے میں ہیں، وہ لوگ، ان کے اوپر سے بھی چھتریاں ہیں جہنم میں، اور ان کے نیچے سے بھی آگ ہے، بس ڈرو اس سے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے، کہ وہ عبادت کرے اس کی، اور رجوع کیا اللہ کی طرف، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس بشارت دے دو میرے بندوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بس تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، اجتناب کرو، اس سے بچتے رہو۔ طاغوت وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت سے روکتی ہے۔ وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، بس پیروی کرتے ہیں اس کے اچھے، یہی لوگ وہی ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور یہی لوگ ہیں وہ عقل والے ہیں۔ کیا بھلا جو حق ہو گیا اس پر بات عذاب کی، کیا بھلا تو بچائے گا جو کوئی آگ میں ہے؟ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر سے بالا خانے ہیں اور بنائے ہوئے ہیں، بہتی ہوئی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ وعدہ ہے اللہ کا، نہ خلاف کرے گا اللہ وعدے کو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، پھر چلایا اس کو چشموں میں زمین میں، پھر نکالتا ہے ساتھ اس کی کھیتیوں میں سے، مختلف ہیں رنگ اس کے، پھر وہ زور کرتا ہے اوپر تو تم دیکھتے ہو اس کو زرد، پھر کر دیتا ہے اس کو ریزہ ریزہ۔ یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ کیا بھلا وہ جو کھول دیا اللہ نے سینے اس کا اسلام کے لیے، بس وہ اوپر ایک نور کے ہے اپنے رب کی طرف سے، بس ہلاکت ہے واسطے سخت ہونے والے دلوں کے لیے ذکر سے اللہ کے، یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔ تو جن کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے وہ ایک نور پر ہیں، اور جن کے دل سخت ہوئے ہیں اللہ کے ذکر سے تو وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نازل کی بہترین بات، ایک کتاب آپس میں ملتی جلتی، دہرائی جانے والی، رونگٹے کھڑے ہو جانے والی، اس سے کھال ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل طرف اللہ کے ذکر سے۔ یہ ہے ہدایت، اللہ کی رہنمائی کرتا ہے ساتھ اس کے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ تو نہیں اس کے لیے ہدایت دینے والا۔ کیا بھلا وہ جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن سے، اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو جو تھے تم کمائی کرتے۔ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں ایسی باتوں سے ڈرایا بھی ہے جس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی بات بھی بتائی ہے جس کو سن کر ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ ہدایت ہے اس میں، اور اپنے چہرے کو بچا لو عذاب سے۔ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو آئے ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ نہیں شعور رکھتے ہیں، تو چکھایا ان کو اللہ نے رسوائی کو زندگی میں دنیا کی، اور البتہ عذاب ہے آخرت کا زیادہ بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس میں قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، عربی قرآن بغیر ٹیڑھائی کے، شاید کہ وہ بچیں گے۔ بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک شخص کی، اس میں سے کئی شریک ہیں جھگڑالو، اور ایک شخص سلامت ہے ایک شخص کے لیے۔ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ سب شکر ہیں اللہ کے لیے، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یہاں پہ دو لوگوں کی مثالیں دے رہے ہیں، ایک آدمی ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں، اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کے ایک ہی آقا ہے۔ تو جس کے بہت سارے آقا ہیں وہ ان کا حق ادا نہیں کر پائے گا، لیکن جس کے ایک ہی آقا ہے وہ ان کا برابر حق ادا کرے گا۔ بے شک تم مرنے والے ہو اور بے شک وہ مرنے والے ہیں۔ پھر بے شک تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس تم جھگڑا کرو گے۔ یہاں پر جز 23 کمپلیٹ ہوئی۔
وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا